عامر رانا ماہر سیکیورٹی امور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عامر رانا صاحب، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان نے ظاہر ہے پہلے کیونکہ نہیں کی کاروائیاں، مگر جب کاروائیاں کرنا شروع کی تو نظر آ رہا ہے کہ تیزی سے کی بھی ہیں، 14 نکات پر عمل کیا بھی ہے، مگر جو زبان استعمال کی گئی ہے پاکستان میں ٹیرر فائننسنگ کے حوالے سے، جہاں پاکستان کی طرف تعریف کی گئی ہے کہ پاکستان نے اچھا کام کیا، وہاں پر پاکستان کو 4 ماہ کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کافی کچھ کہا گیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بین الاقوامی کمیونٹی چاہتی ہے پاکستان وہ کر رہا ہے یا مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، پاکستان نے جو اپنا ہدف طے کیا تھا اس میٹنگ کے لیے وہ تو حاصل ہو گیا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جانے سے بچ جائے، لیکن کیا یہی کوئی ہدف ہونا چاہیے تھا؟ اس کے لیے کیا بلیک لسٹ سے گرے لسٹ سے نکلنے کو ایک اپنا ہدف نہیں بنانا چاہیے تھا؟ کیا اس کے لیے جو اقدامات پاکستان نے ایگری کیے تھے فیٹف کے ساتھ اور ایشیا پیسفک گروپ کے ساتھ، کیا ان کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ بھی سوالات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت بہت کم ہے، اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ یہ 4 وقت کی میرا خیال ہے کہ یہ اب آخری مہلت ہے، کیونکہ چین کے پاس جو چیئر ہے فیٹف کی، اس کے اوپر بہت شدید دباؤ ہے۔ شاید اگلی مرتبہ چین یہ دباؤ جو ہے وہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرے، اور پاکستان کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پاکستان کو بیل آؤٹ جس طریقے سے چین نے کیا، باقی دوستوں نے کیا، ان کو میرا خیال ہے کہ آنر دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جو باقی 4 مہینے کا میں جو کام ہو سکتا ہے اس کو میکسیمم طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے ہم 2016 سے اس لسٹ کے اندر گئے ہیں، ہمیشہ ہم مہلت ہی مانگتے آ رہے ہیں، اور ہم ہر مرتبہ ہم اسی ہدف کو لے کے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم بلیک لسٹ سے بچ جائیں۔ وہ کس اقدامات ہیں ہمیں خود پتہ ہے، ان کے لیے کیا پیش رفت ہونی چاہیے، وہ کیوں نہیں ہو پا رہی۔ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی اب اس کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس مسئلے کو لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک صرف ہمارا ٹیرر فائننسنگ کا ایشو نہیں ہے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اداروں کی اہلیت کے اوپر ہی سوال نہیں ہے، جیسا کہ فیٹف نے اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے، بلکہ یہ ہماری سفارت کاری کا بھی بڑا سخت امتحان ہے، جس کے اوپر ہمیں کئی محاذوں کے اوپر دباؤ کا سامنا ہے۔ اب اس کو کس طریقے سے جانا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ ہم نے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، وہ کافی نہیں ہے، اور بار بار جن خامیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اب ان کو دور کرنا پڑے گا۔ اور جو اس قسم کی اطلاعات ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ شاید آپ لگتا ہے کہ آپ ٹیکٹیکل طریقے سے جو ہے کچھ اقدامات دکھا کے اور دنیا کو مطمئن کر لیں گے، وہ شاید اب میرا خیال ہے کہ وہ ٹالرنس جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ امریکہ سے جو ہمارے وزیر خارجہ نے درخواست کی تھی، کہا تھا کہ ہمیں اس میں مدد کی جائے فیٹف کے اندر، وہ مدد بالکل بھی نہیں آئی ہے۔ مدد ابھی بھی جو ہے چین کی طرف سے آئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید فیٹف کوئی سیاسی قسم کا فورم ہے۔ اگر ہم امریکہ کو، نیٹو کو افغانستان کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو ان کو ہمیں بیل آؤٹ کرنا چاہیے فیٹف کے اندر۔ یقیناً اس کے اندر ایک پولیٹیکل عنصر ہمیشہ سے رہا ہے فیٹف کے اندر، اور فیٹف کی جو سب سے بڑی شکایت ہے انڈیا کی بات کو مؤثر کیوں نہیں سمجھا جاتا، کہ ان کو لگتا ہے کہ انڈیا اس کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کی بات کو اتنی شاید اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بھی یہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں گے اور پولیٹیکل انفلوئنس کو یوز کریں گے، یقیناً آپ کے لیے 1 یا 2 مرتبہ تو آپ کو بیل آؤٹ کر دیا جائے گا، لیکن وہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اقدامات ہمیں خود ہی کرنے ہیں، اس کو سفارتی سطح کے اوپر شاید کہیں پہ آپ کو بہت کم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو اداروں کی سطح کے اوپر ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس لانے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سخت محنت کی ضرورت ہے۔ 4 مہینے بظاہر کم ہیں، لیکن اگر اس کو وار فوٹنگز پہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ تمام اہداف حاصل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، مگر جو آلریڈی اقدامات کیے گئے کم از کم اس کی وجہ سے اب بلیک لسٹ کا خطرہ آپ سمجھتے ہیں مکمل طور پر ٹل گیا ہے؟ بھارت نے پوری طور پر کوشش کی کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے، وہ ان کی امیدیں بر نہیں آئیں، پاکستان نے جو ایفرٹ کی ہیں جس کی تعریف بھی کی گئی کہ 14 نکات پر عمل کیا ہے، اب آپ کو لگتا ہے کم از کم بلیک لسٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ پاکستان کو اب یہاں سے گرے لسٹ میں رہنا ہے یا پھر گرے سے وائٹ میں جانے کی کوشش کرنی ہے، وہ خطرہ موجود ہے آپ کے خیال میں؟
वो ख़तरा मौजूद है। अगर आप स्टेटमेंट इसको देखें तो बड़ी सख्त वार्निंग है कि पाकिस्तान ने 27 में से 14 के ऊपर तो इम्प्लीमेंट किया है, और जो क्रिटिकल हैं जिनके ऊपर FATF हमेशा से वार्निंग देता है, उसके ऊपर कोई उसने वाज़े तौर पे कहा है कि कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी है, और जून तक उन्होंने वार्निंग दी है कि पाकिस्तान को उन अहदाफ को भी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश नहीं बल्कि उसको मुकम्मल करना पड़ेगा, और ख़ासी सख्त लैंग्वेज है। अगर इसको देखें तो ये लैंग्वेज जो हमारी अक्टूबर की जो रिपोर्ट थी उससे भी ज़्यादा सख्त लैंग्वेज इस मरतबा इसमें इस्तेमाल की गई है। अब इसमें बहुत सतहों के ऊपर, कई सतहों के ऊपर प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी कहीं पे आपकी इंस्टीट्यूशनल आपकी कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं, लेजिस्लेशन के इश्यूज़ हैं, कहीं पे ग्रे एरियाज़ हैं, कहीं पे कोरियर्स के इश्यूज़ हैं, उन सब को आपको उनको हल करना पड़ेगा। अब टैक्टिकल अप्रोच मेरा ख्याल है कि उसका वक्त भी गुजर गया है। अब जो है ठोस इक़दामात की ज़रूरत है, और ये सिर्फ अपने लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी जो हमेशा 3 साल से 3.5 साल से आपको पाकिस्तान को बचाते हर FATF और APG के ऊपर आपको बचाते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे।